الرحمن الرحيم. على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دیکھیں عزیز طلباء، یہ صداقت اللہ بھائی جو ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں، پڑھائی میں بھی ہم سے بڑے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے البرکۃ مع اکابرکم، کہ اپنے بڑوں کے ساتھ جڑے رہنے میں ہی برکت ہوتی ہے. تو ہم تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ آپ کو جو ہے کوئی نصیحت کریں، لیکن یہ ہمارے بڑے ہیں اور بڑوں کا حکم جو ہے وہ سراخوں پر ہوتا ہے. اسی نسبت سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے. دیکھیں، اس دنیا کے اندر جو بھی انسان آتا ہے، ہر انسان کی اس دنیا میں آنے کے بعد ایک تمنا ہوتی ہے، ایک خواہش اور ایک آرزو ہوتی ہے، وہ یہ کہ میں ہمیشہ عزتوں بھری زندگی گزاروں. میرا جب بھی واسطہ اور سابقہ پڑے وہ عزتوں سے پڑے، ذلتوں سے کبھی سامنا نہ ہو. آپ کی بھی یہ خواہش ہوگی، ہے نہیں ہے؟ چاہتے ہیں نا کہ ہمیشہ عزتوں بھری زندگی گزارے. بتائیں چاہتے ہیں تو ہر سے ملا کر. آسان لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عزتیں ملنے کے جو ذرائع ہیں وہ دو ہیں. کتنے؟ یا تو عزت ملتی ہے مال کے ذریعے، اور یا پھر ملتی ہے نیک اعمال کے ذریعے. اب مال جو ہے وہ چونکہ خود ایک عارضی چیز ہوتی ہے، نہ پائیدار، نہ ٹھہرنے والی. آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ مال ایسا ہوتا ہے جیسے ڈھلتی ہوئی چھاؤں ہوتی ہے. چھاؤں دیکھتے ہیں نا آپ ڈھلتی ہوئی، ابھی یہاں تھی، تھوڑی دیر کے بعد آگے چلی گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس سے آگے چلی گئی. تو مال بھی آج میرے پاس ہے، کل صداقت اللہ بھائی کے پاس چلا گیا، کل ان بھائی کے پاس چلا گیا. تو اسی طرح مال سے جو ملنے والی عزت ہوتی ہے وہ بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی، ناپائیدار ہوتی. جس کے پاس مال ہوگا اس کے پاس عزت ہوگی، لیکن جیسے ہی مال چلا گیا عزت ختم. لیکن نیک اعمال سے جو ہمیں عزت ملتی ہے وہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے گی، کیونکہ نیک اعمال جو ہیں وہ باقیات الصالحات میں سے ہوتے ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہوتے ہیں. اور نیک اعمال بندہ کب کرے گا؟ بتائیں، جب اس کے پاس علم کی دولت ہوگی. علم کی دولت نہیں ہوگی تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بھئی یہ عمل اچھا ہے برا ہے، یہ نیک ہے یا بد ہے. تو علم کا سیکھنا ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد ہم کس کو اپنائیں گے؟ نیک اعمال. اگر ہمیں عزت کمانی ہے تو یہ طے شدہ بات ہے کہ دنیا کے اندر عزتیں دو چیزوں سے ملتی ہیں، یا تو مال سے یا نیک اعمال سے. مال سے جو عزت ملے گی وہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، اعمال سے جو عزت ملے گی وہ ہمیشہ باقی رہے گی. تو پتہ چلا کہ علم کو اور نیک اعمال کو مال کے اوپر فضیلت حاصل ہوتی ہے. تو ہمیں وہ چیز اپنانی ہے جو فضیلت والی ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھنے لگے کہ بھائی علم کو مال کے اوپر کس طرح فضیلت حاصل ہے، تو کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ سامنے والے کو آرام سے سمجھا دیں. وہ اس طرح سمجھائیں. دیکھیں، مال جو ہے یہ قارون کی، فرعون کی، ہارون کی، حامان کی، شداد کی، ان کی میراث ہوتا ہے. کیونکہ یہ وہ بادشاہ، یہ وہ بڑے لوگ ہوئے ہیں جن کے دل کے اندر مال کی تڑپ تھی، مال کی محبت تھی، اور یہ مال کے آگے کسی چیز کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. تو آج جو بھی بندہ اپنے دل کے اندر مال کی محبت پیدا کرے گا وہ ان کا وارث کہلائے گا. کن کا؟ فرعون کا، قارون کا، حامان کا، شداد کا. اور جس کے پاس صحیح معنوں میں علم ہوگا وہ کس کا وارث کہلائے گا؟ وہ نبیوں کا وارث کہلائے گا. کیونکہ علم جو ہے کس کی میراث ہوتا ہے؟ انبیاء کرام.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں العلم ورثۃ الانبیاء، کہ علم جو ہے وہ نبیوں کی وراثت ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا فإن الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، جب نبی اس دنیا سے جاتے ہیں تو وہ درہم چھوڑ کے نہیں جاتے، دینار چھوڑ کے نہیں جاتے، کوئی جائیداد فلیٹ چھوڑ کے نہیں جاتے، انما ورثوا العلم، وہ صرف علم کو چھوڑ کے جاتے۔ آگے فرمایا فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جو بندہ اس علم کو حاصل کر لیتا ہے سمجھ لو بہت کچھ پا لیتا ہے، یعنی صحیح معنوں میں نبیوں کا وارث بن جاتا ہے۔ تو ہمیں کس کا وارث بننا ہے؟ علم سیکھ کر نبیوں کا وارث بننا ہے۔ مال کی محبت دل میں پیدا کر کے قارون کا وارث نہیں بننا، کس کا بننا ہے؟ نبیوں کا۔ تو ایک تو یہ فضیلت ہو گئی، علم کس کی میراث ہے؟ نبیوں کی، اور مال کس کی میراث ہے؟ فرعون نمرود کی۔ دوسری بات آپ دیکھیں، علم ایک ایسی دولت ہے عزیز طلبہ، جتنی بھی آپ خرچ کریں گے، جتنا لوگوں کو بانٹیں گے اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ ہوتا نہیں ہوتا کہ علماء جتنا لوگوں کو سکھاتے ہیں اللہ ان کو نوازتا چلا جاتا ہے، اور مال آپ جتنا خرچ کرتے جائیں گے اتنا گھٹتا جائے گا۔ تو پھر ہم کیوں نہ مال کو چھوڑ کے علم کو سیکھیں، علم کے لیے جائیں۔ ایک اور خاص بات دیکھیں، مال جتنا پرانا ہوتا جائے، جتنا پرانا ہوتا جائے گا اپنی قیمت کھوتا چلا جائے گا، اور علم جتنا پرانا ہوگا اتنا کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا، ہمارے دل کے اندر جمتا جائے گا۔ آج سے 2-4 سال پہلے 5 روپے کی 10 روپے کی جو قیمت تھی آج وہ بھی نہیں، لیکن علم کی قیمت جو ہے دن بدن بڑھتی جائے گی۔ تو جتنا پرانا ہوتا جائے گا علم کیا کرتا جائے گا؟ ہمارے دلوں کے اندر اپنی جگہ بڑھاتا جائے گا۔ ایسے آپ کتنی ساری مثال دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی دیکھیں، یاد رکھیں، مال کو، علم کو جو ہے وہ کبھی چوری کا خطرہ نہیں ہوتا، ہوتا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، اور مال کو کبھی امن نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے ابا جب بھی باہر جاتے ہیں تو بند کر کے جاتے ہیں کہ ہمارا مال جو ہے وہ لے کے نہ چلا جائے، تو ہمیشہ چوری کا ڈر لگا رہتا ہے، اور علم کو کبھی بھی چوری کا ڈر نہیں ہوتا۔ آپ علم سے محبت کریں گے، علم جتنا سیکھیں گے اتنا جو ہمارا جو دل ہے اس کے اندر نور پیدا ہوگا، روشنی پیدا ہوگی، اور مال کی جتنی محبت اپنے دل میں بچائیں گے اتنی دل میں تاریکی پیدا ہوگی، وحشت پیدا ہوگی، اللہ سے، اللہ والوں سے دور بھاگیں گے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے دل میں کس کی محبت بڑھائیں؟ علم کی بڑھائیں، کیونکہ علم وہ چیز ہے جو ہمیں ہر اعتبار سے جو ہے آگے لے کر کے جائے گا، فضیلت دلائے گا۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، مال کی محبت جس بندے کے دل میں آ جاتی ہے، جس بندے کے دل میں بڑھ جاتی ہے، وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ یہ مال کی محبت تھی کہ اس کے جذبے میں آ کر کے، مال کی اکڑ میں آ کر کے فرعون نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ کیا کہا تھا اس نے؟ سب سے بڑا رب۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ہمیشہ پھینک دیا، کیونکہ مال نے اکڑ لاتی تھی۔ آج بھی جب کوئی بندہ اتنا کے زیادہ بولتا ہے نا اپنی کسی چیز پہ، تو اسے ہم یوں کہا کرتے ہیں کہ موزور ہو گیا ہے تو فرعون کی طرح۔ کیا کہتے ہیں؟ موزور ہو گیا ہے تو فرعون کی طرح، دریا میں ڈوب جائے گا تیرا غرور بھی۔ اور یہ دیکھا، علم کی محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کی سب سے عظیم شخصیت ہے، یہاں تک ایک حدیث میں آیا، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اگر آپ نہیں ہوتے تو میں دنیا ہی نہیں بناتا، یعنی دنیا بھی اللہ کے نبی کے صدقے میں بن گئی۔ تو کائنات کا سب سے عظیم انسان، لیکن ایک حدیث میں آپ نے یہ فرمایا ما عبدناک حق عبادتی، اے اللہ ہم نے آپ کی ایسی عبادت نہیں کی جیسا کہ آپ کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں یہ ہے کہ آپ سے زیادہ بہتر اللہ کی کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ حدیث آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ کیا آ جاتا تھا؟ برم آ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی بھی تھی کہ اللہ کے نبی آپ تو بخشا ہے، اللہ نے آپ کو بخش دیا، پھر بھی آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ کیا میں اپنے اللہ نہ بنوں؟ اور آگے آپ نے فرمایا وما عرفناک حق معرفتی، اللہ ہم نے آپ کو ایسے نہیں پہچانا جیسا کہ آپ کو پہچاننے کا حق ہے، جبکہ سچی بات یہ ہے کہ حضور سے زیادہ اللہ کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ تو یہ بات حضور نے کیوں کہی؟ کیونکہ حضور کے پاس علم تھا، اور جب یہ علم کسی کے پاس آ جاتا ہے تو اس بندے کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، وہ تکبر نہیں کرتا، سب کچھ ہوتے ہوئے ایسا رہے گا جیسے میرے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ،
جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ اسے کیا کرتے ہیں؟ بلند کر دیتے ہیں۔ تو حضور کائنات کی سب سے عظیم شخصیت، سب کچھ آپ کے پاس، لیکن علم کی وجہ سے آپ کے اندر کیا تھی؟ عاجزی تھی۔ یہ فرما رہے کہ اللہ ہم آپ کو ایسے نہ پہچان سکے جیسا کہ آپ کو پہچاننے کا۔ اور فرعون کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، لیکن مال کی اکڑ کی وجہ سے کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب۔ اب نتیجہ آپ دیکھیں کہ اس کو تو اللہ نے رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور حضور کو کہاں پہنچا دیا کہ آپ سے زیادہ بڑا مقام کائنات میں کوئی پا ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے اس علم کو سیکھیں، اس علم کی قدر کریں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، آگے چل کے سکھانے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث ہے، آپ نے یاد بھی کر رکھی ہوگی، ہمیشہ سنتے بھی ہوں گے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان کون سا ہے؟ جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے، سب سے زیادہ بلند و بالا مرتبے کے اعتبار سے کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ تو جس طرح اللہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے زیادہ اعلیٰ، اسی طرح کلاموں میں اللہ کا کلام سب سے اعلیٰ۔ اور جب یہ اللہ کا کلام سب سے اعلیٰ، تو اس کے سیکھنے اور سکھانے والے انسان کیا ہوئے؟ دنیا کے سب سے افضل انسان۔ تو ہم کیوں نہ دنیا کے سب سے افضل انسان بنے؟ تو مجھ سے آج وعدہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہمیشہ کیا کریں گے؟ محنت کے ساتھ پڑھیں، عزت کمائیں گے تو صحیح طریقے سے کمائیں گے، علم کے راستے سے، مال کے پیچھے نہیں بھاگیں گے۔ مال تو اللہ پہ خود بخود دے دے گا، ٹھیک ہے؟ تو بس یہ طے کر لیں آج سے جو ہے پورے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ علم سیکھنا، ٹھیک ہے؟ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے، آپ کو۔